بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا حصہ نثر جو ہے اس کا اگلا سبق کریں گے، اس کے معنی، مفہوم اور اس کی تشریح کریں گے، اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ تو اس کے آغاز سے پہلے آپ جلد از جلد اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا حصہ نثر میں سے آج سبق نمبر 7 آرام و سکون ہے، جو کہ اپنی صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے۔ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ پڑھنے کی نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تدریس پڑھتے ہیں، یعنی ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم کس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، یعنی ہم اس کے لوازمات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مکالمہ کیا ہوتا ہے، اسمیہ اور خبریہ جملوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، روزمرہ محاورات کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ ہم لوگ پہلے بھی ان کو کرتے آ رہے ہیں۔ تو بیٹا، مکالمہ جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اپنی سبق کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے آغاز سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سبق جو مزاحیہ ہے تو وہ اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ نہیں یہ مزاحیہ ہے، اس کو اس حد تک رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں بہت سارے لیسن، بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ یہ ہمارے جو مزاحیہ ڈرامے ہوتے ہیں، مزاحیہ جو اسواق ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں بھی ہمیں کسی نہ کسی چیز کے لیے نصیحت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں کس چیز کی نصیحت کی گئی ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارا جو کردار ہے ڈاکٹر کا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر میاں بیوی للو، یعنی جو ایک ملازم ہے، فقیر ہے اور بچہ، یعنی ہمارے پاس کردار کتنے ہیں؟ ہمارے پاس ڈاکٹر ہے، میاں ہے، بیوی ہے یعنی اور اس کا ایک بچہ ہے، گھر کا ایک ملازم للو ہے اور ایک فقیر ہے۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے ان کرداروں کے درمیان ہی گھوم رہا ہے۔ تو ذرا دھیان سے آپ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیے گا۔ منظر، یعنی منظر بتایا جاتا ہے ڈرامے کا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جو ہے وہ پردہ جب ہٹایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ گھر کا ایک کمرہ جس میں دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہے، ایک طرف 2 کرسیاں دھری ہیں اور میز پر دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر میاں کا معائنہ کر رہا ہے، یعنی آپ کو اس چیز سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت ساری میڈیسنس پڑی ہیں، دوائیاں پڑی ہیں، اور ڈاکٹر کیا ہے، معائنہ کر رہا ہے، یعنی جائزہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مریض کا۔ تو مریض ہے کون، دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، یعنی تردد، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، یعنی جائزہ لے لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، یعنی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ جبھی تو میرے خیال میں انہیں دعا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ہو جائے گی۔ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی۔ میں نے کہا: سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے، یعنی نصیحت کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ تو تاکید کیا میں نہیں کرتی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ جی نہیں، دوا کی مطلق یعنی بالکل ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، بڑی مہربانی آپ کی۔ تو پھر اجازت، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی، اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ اونچی آواز سے پکار کر ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور گل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، یعنی طاقت بخشتی ہے۔ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے، حضور اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب ڈاکٹر۔ اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے۔ تمام دن پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ کراتا ہے یعنی وہ۔ کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ کہو تو دبا دوں؟ سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ اچھی بات، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں پر میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے، یعنی کواڑ کہتے ہیں دروازہ۔ للو دور سے سکا ہے بیوی جی، یعنی سکا کہتے ہیں پانی والے کو۔ سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت ہی زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ مارو کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کر رکھی ہے کہ شور و گل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلوا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کریں، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو، یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ للو سے کہوں آ کر دبائے؟ یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیں آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو ارے للو، ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی۔ تم نے؟ ہے وہ کیوں؟ ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی، کم وقت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ صبح سویرے کہا تھا کہ کم وقت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے، نکل جا، ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں، کرہ کر کواڑ بند کرتی جانا، پیچھے اکیلے میں جی نہ تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانہ کی کھیر، یخنی کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ جی جو جی چاہے، اس میں میرے لیے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ ساگودانہ بنا دیتی ہوں تھوڑا سا، بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے، تھوڑی سی چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے یعنی طاقتور چیز ہے، بنوا دو۔ 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، جو چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا رہتا ہے۔
तो फिर यूँ करती हूँ, सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ो इसे। अपनी पिट पिट को जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किस तरह पुर होने ही में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी। इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा पड़े हैं। शोरगुल से इनकी तबीयत घबराती है। हम्म, कम नहीं हो रहा दर्द? दबवा लेते तो घट जाता। तो मैं क्या कर रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़, फिर वही नाम मानेगा नामुराद। ठहर तो जा, गुस्से में जाती है। मियाँ कहराता है। दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है। जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। चल इधर, नहीं चुप होगा तो खींचती हुई ले जाती हूँ। मेरे मियाँ इस हंगामे से जिच होकर करहाई जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फेरने की आवाज़ आने लगती है। चौंक कर अरे भाई, ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौला वला कुव्वत। अरे क्या हो रहा है? मुलाजम झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कम वक्त दफ़ा हो जा यहाँ से। झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ, कह दिया मैं इनसे। मुलाजिम जाता है। कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वला कुव्वत। खुद उठता है। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं हैं जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ, यानी बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी, गला भी ख़राब हो। आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा, मैंने अर्ज़ किया। चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। ज़ोर से फ़ोन बंद करता है। बदतहज़ीब, गुस्ताख कहीं का। मुझे बुलाया था? है तुम उठे क्यों? इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी? तोबा तोबा। लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम चली गई थी। लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाये के यहाँ गाना शुरू हो जाता है। फ़ोन था तुम्हारा? किसने किया था? होगा कोई, अब मुझे क्या पता। जब उठी खड़े हुए थे तो नाम भी पूछ लेना, कोई गुनाह था? मैंने कह दिया था फिर कर लें फ़ोन। मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, ना मुझे पैगाम ना देती। तुम खुदा के लिए इन हमसायों के साहबजादे का हारमोनियम तो बंद करवा दो। मैं गला फाड़ रहा है, अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं? बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहबजादा ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी भी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए, यानी गुस्सा ना कर ले। मुनासिब अल्फाज में लिखवाना। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करहा रहा है। यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज़। अरे क्या हो गया नन्हे? ज़ोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। ज़ोर से ख़त लिख रही हो? अभी आई, चुप हो जा। कराते हुए एक नशुद दो शुद्ध, यानी एक मुसीबत टली नहीं दूसरी तैयार होगी। तो आपने तो बौखला देते हैं। कुछ देख रहे हैं? ख़त लिख रही हूँ। बच्चे को चुप क्यों करा कर सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा। खून निकल आया तो क़यामत आ गई। अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। मियाँ कहराता है। बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अभी हो जाता है ख़त्म। इस गुल में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। गुल कहते हैं शोर को। बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को कराह कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। तो अब मैं तो इसे बुलाकर नहीं लाई। अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो करो। ओ लल्लू, अरे लल्लू लल्लू। हामन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की और फ़कीर की सदा और हामन दस्ते की धमक और शामिल हो जाती है। हाय तौबा तौबा हाय। अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। जल्दी जल्दी करहाता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी और शेरवानी? हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। है वो क्यों? आराम और सुकून के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि
نصیحت، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نصیحت کر کے جاتا ہے اور جو ہے وہ اشفاق صاحب کو آرام جو ہے وہ گھر میں بھی میسر نہیں آتا، تو پھر وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا، آپ معنی ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔